الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق اللہ علیہ۔ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہو گیا، ان کے جتنے بھی واقعات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 74-75 آیتوں میں کھول کے بیان کر دی، لیکن اس میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ بنی اسرائیل کی پکڑ اس بات پہ ہوتی تھی کہ یہود کم کرتے تھے دین کے احکام، اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ بڑھاتے تھے، غلو کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی ایک ایسا ہی حکم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی تھے، ان صحابی نے گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں جب گوشت کھاتا ہوں تو میرے اوپر جو ہے نفسانی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، میرے جذبات جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتے ہیں، لہذا میں گوشت کو حرام کر لیتا ہوں۔ اچھا 28 سے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آیا ازواج مطہرات کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شہد کو آج سے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں۔ یہ اختیار جو اللہ کا ہے نا، وہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ تو یہ صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا کیونکہ میرے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قانون کو ہاتھ پہ لے لو، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جس چیز کو ہم نے حلال کر دیا اس کو آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں ان صحابی کے متعلق آیت نازل ہوئی جنہوں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سبزی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، دال بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے تھے، دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے؟ گندم کی ایک خاصیت ہے، بھئی ساری چیزیں تھیں نا جنت میں، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ نہ کھائیں، جنت تو ہے ہی وہ خواہشات جہاں پوری ہوتی۔ گندم کو کیوں منع کیا تھا؟ گندم کی ایک خاصیت تھی، ایک خاصیت یہ تھی کہ گندم کو کھا کے گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ گندم کو کھا کے قضائے حاجت پیدا ہوتی ہے، اور جنت میں وہ اس کا کوئی ہے نہیں، تو اس لیے منع کیا تھا کہ اس کو نہیں کھاؤ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ بندہ گوشت کھائے گا تو اس میں کیا جذبات پیدا ہوں گے، گندم کھائے گا تو اس میں کیا جذبات، لیکن پیدا تو کی نا اس نے، حلال تو رکھے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، وہ پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی اس کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور حد سے آگے نہیں بڑھو۔ اب دیکھیں آپ، ایک تو یہ حکم دیا کہ حلال کو حرام نہیں کرو، اور آگے کیا بات کہی کہ حد سے آگے نہیں بڑھو، یعنی یہ بارڈر ہے دین کا، دین اسلام کا بارڈر ہے، یہ اس کو کراس نہیں کرنا، جو بتا دیا بس وہیں رہنا۔ یعنی آپ نے قانون کو اگر توڑا ہے، کسی اختیار کو اللہ کے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس کا مطلب آپ نے حد کراس کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ بیان کر رہا ہے کہ حد سے آگے نہیں بڑھو۔ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں کیا معمولی چیز ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے اکثر لوگ غصے میں لڑائی جھگڑے میں
بیوی کو کہتے ہیں آج سے تو میرے لیے حرام ہے. اب بیوی کبھی حرام ہو سکتی؟ لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا تو وہ اس کے لیے اس لیے حرام ہو جاتی ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لے لیا. حرام نہیں ہے وہ تو، نکاح میں تو ہے نا، وہ بیوی تو ہے نا اس کی. لیکن اب وہ اس کے پاس اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس نے اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، حد سے تجاوز کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حد سے آگے نہیں بڑھو. بے شک حد توڑ کر آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور وہ رزق جسے اللہ نے حلال اور پاکیزہ بنا دیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اچھا یہ تو ایک کھانے پینے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا. یہ ہر چیز پہ لاگو ہوتا ہے. کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جس برائی کی طرف آپ کو منع کر دیا آپ حد سے آگے نہیں بڑھو، اس کو نہیں کرو. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر حکم فرض کر دیا نماز کا، روزے کا، وہ آپ کرو. یعنی یہ قانون صرف کھانے پینے پہ لاگو نہیں ہے، ہر چیز پہ لاگو ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرو، اور جس کام سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. اللہ تمہاری لو قسموں پر یعنی فضول قسموں پر پکڑ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں کو جن کو تم جانتے بوجھتے دل سے مضبوط باندھا ہے ان پر گرفت کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو جنگل میں جا کے اور رسی سے بندھوا لیا، رسی سے باندھ لیا اپنے آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ. وہ گئے، صحابہ گئے، جا کے رسی کھولی، بلا کے لے کے آئے. وہ پوچھے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے اس لیے میں نے کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ایک دن روزہ رکھو تو دوسرے دن چھوڑ دو، کچھ کھاؤ. دن میں روزہ رکھو تو رات کو کھاؤ. اسی طرح رات میں عبادت کرو تو دن میں آرام کرو. یہ کیا ہے؟ دن میں آپ کو کام دیا ہے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے راتیں بنائی آرام کے لیے. تو وہ صحابی کو منع کیا کہ خبردار آج کے بعد سے آپ جنگل میں نہیں جائیں گے. جس وقت آپ کے آرام کا ٹائم ہے اس وقت آرام کرے، جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. اور جس وقت عبادت کا ٹائم اللہ نے رکھا اس وقت عبادت کرے. تو اگر آدمی دنیا کو چھوڑ کر اگر عبادت کو اختیار کرتا ہے تو پھر تو وہ روحانیت ہو گئی نا عیسائیت کے اندر جو ہے، یعنی اس لا تعلق ہو گیا دنیا سے. بس پھر وہ بیٹھ گیا آ کے جنگل میں بیٹھ گیا، وہ عبادت کر رہا ہے. تو یہ تو روحانیت کی تعلیم ہے، اسلام کی تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ جیسا تم اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، یا 10 محتاجوں کو کپڑا پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو. پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 دن کے روزے رکھو. تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے جب تم قسم کھا ہی بیٹھو. ویسے تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنا حکم واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اس کی کہ بھئی فلانی چیز حرام ہے میں نہیں کھاؤں گا، یا بیوی میرے لیے حرام ہے میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، تو پھر کیا ہے اس قسم کا کفارہ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. یار نجمی صاحب نکل گئے، آپ سے بولے نہیں. ابھی چلو